کیا اللہ کی تعریف ہماری محتاج ہے؟ اگر قرآن کہتا ہم حمد کرتے ہیں تو جواب ہوتا ہاں، مگر قرآن نے کہا الحمدللہ۔ عربی گرامر کا یہ چھوٹا سا انتخاب ثابت کرتا ہے کہ چاہے کائنات میں کوئی تعریف کرنے والا رہے یا نہ رہے، وہ رب ہمیشہ سے محمود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے رمضان سیریز جس میں ہم سورہ الفاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، الحمدللہ میں الحمد ایک اسم ہے، فعل نہیں، اور یہی اس جملے کی اصل گہرائی۔ سوال یہ ہے کہ اسم اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ ہوتا ہے جو کسی عمل کو ظاہر کرے اور وقت کے ساتھ بدلتا رہے، جیسے میں کھاتا ہوں، میں چلتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی، حال اور مستقبل سے جڑا ہوتا ہے، مثلا کھایا، کھاتا ہوں، کھاؤں گا، یعنی وہ کسی خاص زمانے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسم کسی عمل کو نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے پہاڑ، درخت، علم، روشنی، شکر یا تعریف۔ اسم کسی خاص وقت کا پابند نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات میں ثابت ہوتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے الحمدللہ، یہاں حمد بطور اسم آیا، فعل کے طور پر نہیں۔ اگر فعل لایا جاتا تو جملہ یوں ہو سکتا تھا احمد اللہ، یعنی ہم اللہ کی حمد کرتے، یا احمد اللہ، یعنی میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ ایسی صورت میں بات ہمارے عمل کے اظہار تک محدود ہو جاتی۔ اگر قرآن میں حکم ہوتا، یعنی احمد اللہ، اللہ کی حمد کرو، تو پھر یہ بات بندے پر ڈیپینڈ کرتی۔ حکم ہمیشہ اس پر ڈیپینڈ رہتا، جسے حکم دیا گیا ہے، اگر وہ مان لے تو حمد ہوگی اور اگر نہ مانے تو حمد نہیں ہوگی، یعنی معاملہ بندے پر آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے فرمایا الحمدللہ، یعنی ہر کامل تعریف کا اصل مستحق اللہ ہی ہے۔ وہ اپنی ذات میں حمد کے لائق ہے، چاہے کوئی بندہ اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ ہماری حمد اس کی عظمت کی بنیاد نہیں بلکہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ حمد کے لائق ہے۔ مثال، یہاں استاد ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ فعل ہے جو میرے عمل منحصر ہے، لیکن اگر میں کہوں یہ روٹی ہے تو یہ ایک حقیقت کا بیان ہے جو میرے عمل سے وابستہ ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ایک مستقل اور ابدی اہل، تمام تعریف، تمام خوبی اور ہر کامل شکر اللہ ہی کے لیے، اور اس کی حمد کسی انسان کے کرنے یا نہ کرنے کے محتاج، بلکہ وہ اپنی ذات میں ہمیشہ سے ثابت اور لازوال ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر الحمدللہ اللہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدلتی، تو اللہ نے یہاں کوئی تاکید والا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، جیسے الحمدللہ؟ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔